نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، نجات دہندہ کا انتظار کیوں؟ کالم نگار ہیں افضال ریحان اور آواز ہے احسن اقبال کی۔ اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ اس مسلمہ حقیقت کو گویا ایمان کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے کہ کسی بھی باشعور سماج میں شخصیات کے بجائے سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ شخصیات خواہ کتنے ہی بڑے لیول کی ہوں بہرحال فانی ہوتی ہیں۔ اگر اقوام شخصیات کی مرہون منت ہوں گی اور سسٹم کی استواری پر کما حقہ توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر کسی بھی شخصیت کے مرنے یا ہٹنے پر ایک نوع کا قومی بحران کھڑا ہو جائے گا۔ ہم اپنے کسی بھی بڑے لیڈر کے مرنے پر اکثر یہ پڑھتے سنتے ہیں کہ اس کا خلا کبھی پورا نہ ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بڑے سے بڑا خلا بالآخر پورا ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے کی موت پر حضرت ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ امریکی صدر جیفرسن نے کہا تھا کہ دنیا سے چلے جانے والوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ جانے والوں پر حکومت کریں۔ درویش عظیم الشان اور ولولہ انگیز شخصیتوں کا ہرگز منکر نہیں ہے، نہ ہی ان سے فیضیابی میں کسی سے پیچھے ہے، لیکن اسے اپنی مسلم کمیونٹی سے ہمیشہ 3 باتوں پر شکایت رہتی ہے۔ اول شخصیت پرستی، دوم قدامت پرستی، سوم جنونیت کی حد تک عقیدت مندی۔ اگر یہ تینوں اوصاف ایک حد تک ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب یہ حد سے کہیں حد تک آگے چلی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے روایتی سماج میں یہ غلو جتنا بڑھتا ہے اس کی اتنی ہی تحسین کی جاتی ہے۔ شک ہے تو گاؤں یا محلے کی کسی مسجد کے مولوی سے لے کر بڑے روایتی علامہ، عالم یا اسکالر کو پڑھ یا سن لیں، ہمہ وقت آپ انہیں انہی تنکناؤں میں پھنسا ہوا پائیں گے۔ اس سے عام آدمی کیا سبق لے گا؟ یہ کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اس لیے براہ کرم حقائق کی دنیا میں آ جائیں۔ یونیورسل سطح پر انسانی سماج کو فکری بلندیوں پر لانے کے لیے آپ نے کیا رول ادا کیا ہے؟ آپ لوگوں کی صدیوں پر محیط تاریخ سوائے تباہی و بربادی یا خون ریزی کے اور کیا رہی ہے؟ حتیٰ کہ پرامن انتقال اقتدار کا کوئی ایک اصول یا اسلوب آپ دنیا کو کیا سکھلاتے خود بھی نہ اپنا سکے۔ اگر آپ انسانی تعمیر و ترقی یا سائنسی ایجادات پر آ جائیں تو صورتحال اس سے بھی پتلی ہے۔ درویش نے جب عصر حاضر کے معروف مسلم اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے میں، انہیں تالی باز جنونی بنانے میں آپ کا زیادہ رول ہے یا دوسرے مولانا صاحب کا، تو وہ کاٹدار نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، نہ تو یہ اقبال کیا آپ کا چاچا لگتا ہے جو انہیں چھوڑ دیا؟ عرض مدعا یہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی اپنے سہانے ماضی کے قصے کہانیوں اور اندھی عقیدت سے اوپر اٹھ کر عقل و دانش یا شعوری سربلندی کی طرف آنے کے لیے آمادہ نہیں۔ لیگ سے ہوتے ہوئے باراستہ افغان اور الجماعت الاسلامیہ، آپ لوگ القاعدہ، داعش، طالبان، حماس، اسلامی جہاد، حزب اللہ، لشکر طیبہ اور بوکو حرام، نہ جانے کون کون سے جنونی طوفان اٹھا چکے، کیسے کیسے ڈکٹیٹروں کو اپنے ہیروز بنا کر پچھتا چکے۔ انہی عقیدتوں نے ہمیں اقوام دیگر اور ان بڑی شخصیات کے خلاف صرف منافرتوں کے بگولے چھوڑنا سکھایا۔ اس ہیچمدان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی قوم کو کسی نہ کسی لالچی، حریص اور عہدے کے بھوکے کا پرستار پایا۔ ہمارے لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ بھولے سے بھی کبھی کسی بااصول، سچے کھرے اور انسانیت سے محبت کرنے والے اقوام دیگر کی بھلائی کے خواستگار درد مند دل کو اپنا ہیرو بنایا ہو۔ صرف ایک مثال اتا ترک کی ہے، جسے اس کی قوم نے اپنا ہیرو بنایا، مگر روایتی ذہنیت اس کے خلاف بھی منافرت پھیلانے سے کبھی باز نہیں رہی۔ خود اس کی قوم میں کئی لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ اسے اس مقام عظمت سے کسی طرح دھکا دے کر خود کو قومی یا اسلامی ہیرو کہلوا سکیں۔ کیا ہماری اقوام میں کبھی کسی نے سوچا کہ وہ اپنی قوم پر کتنی مدت سے مسلط ہیں اور انہیں از خود باوقار طریقے سے رخصت ہو جانا چاہیے؟ آخر ہم کیوں ہمہ وقت شخصیات یا نجات دہندگان کی تلاش یا انتظار میں رہتے ہیں اور جمہوری سسٹم کو استوار یا مضبوط بنانے کا نہیں سوچتے؟ یہ اعزاز آخر غیر مسلم اقوام اور ان کی قیادتوں کو ہی کیوں حاصل ہوا؟ کیا کبھی ہم لوگوں نے جارج واشنگٹن کی عظمت کو سلام کیا، جس کی قوم اسے بار بار اپنی قیادت کی گدی پر بٹھانا چاہتی تھی، مگر وہ بولا کہ میری قوم میں اور بھی بڑے قابل لوگ ہیں، کیوں نہ انہیں خدمت کا موقع ملے؟ بلکہ عظیم امریکی قوم کی طرف سے ہمیشہ کے لیے یہ اصول بنا دیا گیا کہ کوئی کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، اسے قومی خدمت کے بس 2 مواقع ملیں گے۔ ہماری اعلیٰ ترین روایت یہ ہے
کہ 12 برس بعد جب قوم نے بزرگ رہنما سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تو فرمایا کہ مجھے تو یہ ابدی اور ازلی حکم دیا گیا ہے کہ خدا تمہیں ایک خلت شاہانہ عطا کرے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے مگر تم اسے ہرگز نہ اتارنا۔ یہ تو ماضی کی باتیں ہیں، اب حال بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ولی خان کہا کرتے تھے کہ ہماری حکمرانی کی کرسی پر نہ جانے کون سا ایسا لکوڈ لگا ہوا ہے کہ جو بھی اس پر بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ چپک کر رہ جاتا ہے۔ قوم اتارنا چاہتی ہے مگر وہ یہ کہتے ہوئے مر جاتا ہے کہ میری یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ اس ساری کتھا کا مدعا یہ ہے کہ الحمدللہ آج 2025 کے آغاز پر ہماری صورتحال خاصی حوصلہ افزاں ہے۔ آج ہمارا کوئی قائد عوام، قذافی، خمینی، صدام حسین یا یاسر عرفات نامی ہیرو نہیں، ہم کسی بھی نجات دہندہ ہیرو یا قائد کے چنگل سے بڑی حد تک باہر نکلے کھڑے ہیں۔